أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 38 سے 42۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو معجزات اور نشانیاں بطور دلیل اور پروف کے دیں اور دے کر انہیں بھیجا فرعون کے پاس، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے نرم لہجے میں بات کیجیے گا، شاید کہ وہ ہدایت پالے، شاید کہ وہ سدھر جائے۔ ساری نصیحتیں فرمائیں، ساری انسٹرکشن دیں اللہ پاک نے، لیکن وہ فرعون اپنے اقتدار کے نشے میں ایسا مست تھا کہ اس نے ان ساری نرمیوں، ساری حکمتوں، سارے دلائل و براہین اور معجزات کو اس نے نظر انداز کرتے ہوئے آگے سے تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس رب کی طرف سے نبی رسول بننے اور تمہارے فرعون کے پاس آنے کا اعلان کیا، اس رب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگا اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ مجھے تو اپنے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی حکمران، کوئی حاکم نظر نہیں آتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، کسی اور طرف رجوع کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، میرے علم میں ایسا کوئی الہ نہیں، کوئی ایسا رب نہیں۔ اس احمق اور بے وقوف کو کوئی پوچھے
کہ اگر تمہیں نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ رب ہے ہی نہیں۔ ارے احمق اور بیوقوف، تمہیں تو اتنا بھی پتا نہیں چل سکا تھا کہ تمہارے اپنے محل میں جس بچے کی پرورش ہو رہی ہے یہ کل کو تمہارے تخت کو الٹ دے گا اور تمہارے تکبر کو خاک میں ملا دے گا اور تمہاری ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جائے گا۔ تمہیں تو اتنا بھی علم نہیں ہو سکا، اور اب دعوے کتنے بڑے بڑے کر رہے ہو کہ میں کسی الہ کو نہیں جانتا۔ اپنی قوم کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کے لیے کہ کہیں میری قوم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جائے، تو اس نے قوم کو موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی دعوت سے اور ان کے رب سے متنفر کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کی کہ ان کے رب کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ میں ایسے کسی رب کو نہیں جانتا، تم بے فکر رہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں، رب ہوں، حاکم ہوں۔ اور دوسرا اس نے یہ انداز اختیار کیا قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام سے بچا کر رکھنے کے لیے اس نے اپنے مشیر خاص حامان سے کہا کہ اے حامان، تم میرے لیے اینٹوں کو پکاؤ، یعنی مٹی کو آگ کے اوپر پکا کر اینٹیں بناؤ اور اینٹوں سے ایک بہت اونچا محل، بہت اونچی عمارت اور ایک ٹاور بناؤ۔ میں اس ٹاور پر چڑھوں گا اور پھر چڑھ کر میں آسمان پہ دیکھوں گا کہ کیا آسمان پہ موسیٰ کا رب ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو خیر تفاسیر میں بہت کچھ لکھ دیا اسرائیلی روایات سے کہ اس نے واقعی یہ عمارت بنائی اور پھر اس کے بعد فرعون اس پہ چڑھا، پھر اس نے اوپر تیر پھینکا، بہت کچھ لکھا ہوا ہے جن کے سچا جھوٹا ہونے کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسرائیلی روایات چونکہ یقینی نہیں ہوتی کہ وہ یقین سے کہا جا سکے ان کے متعلق کہ یہ سچی ہے، صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایسی کوئی عمارت و مورت اس نے نہیں بنائی ہوگی، یہ صرف قوم کو بیوقوف بنانے کا اور مینٹلی ذرا ان کو موسیٰ علیہ السلام کے رب سے اور ان کی دعوت سے ہٹانے کا ایک طریقہ تھا۔ اور ویسے بھی اس سے کچھ مہلت مل گئی نا کہ چلو جی عمارت بناؤ، اب عمارت بنانے پہ تو ٹائم لگے گا نا۔ اس مجلس میں تو اس نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر ایمان لانے سے روک لیا نا، یہ کہہ کر کہ اچھا چلو تم نا میرے لیے اینٹیں شینٹیں پکا کے، اینٹیں یعنی تیار کرو جس طرح آج کل پٹھے میں اینٹیں پکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر تم ایک بہت اونچی عمارت بناؤ، تو پھر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں۔ تو قوم نے سوچا کہ شاید واقعی ایسا ہوگا۔ وقتی طور پہ جو قوم کے دلوں پر، دماغوں پر چوٹ لگی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے اور ان کے معجزات سے، اس کو بے اثر کرنا مقصد تھا اس کا۔ آج کے دور میں بھی جو بلند ترین عمارتیں ہیں وہ کتنی اونچی ہوتی ہیں، انسان کی نظر میں آ جاتی ہیں کہ جی یہ وہ اونچی عمارت ہے، وہاں تک ہے، بس آخری سرا نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ عمارتیں تو پہلے آسمان تک نہیں جاتی، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک جو فاصلہ ہے وہ کدھر جائے گا، پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اور اسی طرح ساتویں تک، پھر اس کے بعد اوپر جا کے پتہ نہیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر کتنا اوپر اللہ پاک کا عرش ہے۔ اس قسم کا ایک ڈونگ روس نے بھی رچایا تھا، رشیا، یہ ہمارے قریب، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، ادھر امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا اور ادھر رشیا اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، ان کا آپس میں مقابلہ تھا۔ اور پھر
اسی تکبر اور غرور کے اندر اس رشیا نے، روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا کہ میں اپنی اسٹیٹ کو اور بڑھاؤں، چھوٹے موٹے جو ملک ہیں نا ان کو کھا جاؤں۔ افغانستان پر حملہ کر دیا کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کون سی کوئی جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں، کوئی اسلحہ ہے کہ یہ مقابلہ کریں گے، اور پھر افغانستان پر قبضہ کر کے اس نے آگے آپ کے پاکستان تک آنا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو وہیں پہ ذلیل و خوار کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ آج وہ روس جو ہے وہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کبھی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا۔ اس سپر پاور نے بھی اس وقت جب افغانستان پہ حملہ کیا تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے خدا کو نعوذ باللہ بحر الکاہل میں، سمندر میں ہم نے پھینک دیا ہے، غرق کر دیا ہے۔ اور پھر باقاعدہ، کیونکہ روس جو تھا ایک دہریہ ملک ہے، وہ یہودی یا عیسائی نہیں ہے، تورات انجیل کسی آسمانی کتاب پیغمبر کو ماننے والے نہیں ہیں وہ، اس لیے اس نے یہ بھی ایک اور چال چلی۔ انہوں نے پھر ایک طیارہ فضا کے اندر بھیجا، سپوتنگ طیارہ، اور وہ آسمان پہ پھر پھر کے آ گیا، اور آگے اس طیارے کے اندر موجود سائنسدانوں نے کہا کہ بھئی ہم نے لاکھوں میل بلندی تک جا کر دیکھ لیا ہے، مسلمانوں کا کوئی رب ہمیں نظر نہیں آیا۔ اور ان احمقوں اور بے وقوفوں کو کوئی پوچھے کہ تم یہ بتاؤ کہ چند لاکھ میل تک ہو کے آ گئے اور کہتے ہو کہ رب نہیں ملا؟ ارے احمقو، بے وقوفو، تمہیں یہ کہا کس نے کہ مسلمانوں کا رب چند لاکھ میل کے فاصلے پر موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ تمہاری اپنی سائنس آسمان کی وسعتوں کو اس حد تک بیان کرتی ہے، اس حد تک بیان کرتی ہے کہ سائنس کے پاس یہ دو سیاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ماپنے کے لیے جو ان کے پاس اکائیاں تھیں، یونٹ تھے، کلومیٹر وغیرہ، وہ ختم ہو گئے۔ اتنا فاصلہ، جس طرح کیلکولیٹر جواب دے دے اتنی بڑی رقم ہو، تو تمہارے تو یونٹ، سائنسدانوں کے سامنے یونٹ جو ہیں، اکائیاں جن سے فاصلے ناپتے ہیں، وہ ختم ہو گئے۔ اتنا فاصلہ ہے کائنات کے اندر، آسمانوں کے اندر، اتنی وسعتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ اور اللہ اکبر، سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج ہماری زمین سے۔ سورج کے نظام کے اندر، نظام شمسی میں ایک زمین ہے، اور بھی کئی سیارے ہیں۔ اب یہ جو زمین ہے یہ تو سورج سے قریب ہے، اور کئی سیارے ہیں جس طرح پلوٹو ہے اور دیگر ہیں، وہ زمین سے اتنا دور ہیں کہ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ پلوٹو سیارہ صرف جو ہے نا، یہ سورج سے 3 ارب 68 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ اللہ اکبر، یعنی 3.25 ارب میل کے فاصلے پر۔ اور اسی طرح ابھی اور بھی بہت سیارے ہیں۔ اچھا، اب یہ فاصلے سیاروں کے درمیان اتنے بڑھتے چلے گئے کہ سائنسدانوں کے پیمانے ماپنے والے ختم ہو گئے کہ آگے کیا کریں بھائی، کہ اس خالق کائنات نے دیکھو آسمان
کی تخلیق میں اتنی وسعتیں پیدا کی ہیں، اتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی ہے کہ سائنسدانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا کہ بھائی اب ہماری پیمائش کے پیمانے ختم ہو گئے، اب کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے نوری سال کی ایک نئی اصطلاح، نئی ٹرم اور ایک نیا یونٹ انٹروڈیوس کروایا۔ نوری سال، نور روشنی کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہیں گے لائٹ ایئر۔ یہ اصطلاح انہوں نے انٹروڈیوس کروائی، یعنی روشنی جو ہوتی ہے نا، لائٹ، یہ چونکہ بڑی سپیڈ سے سفر طے کرتی، تو اس کے سفر طے کرنے کے ساتھ ریلیٹ کیا فاصلوں کو، کہ جن دو سیاروں کے درمیان ان کو بہت زیادہ فاصلہ نظر آیا نا اور پیمانے ختم ہو گئے، تو پھر انہوں نے روشنی کی سپیڈ سے حساب لگایا کہ روشنی جو ہے نا اس سیارے سے اس سیارے تک کتنی دیر میں پہنچے گی، جتنی دیر میں پہنچے گی نا، کہہ دیا اتنا فاصلہ، 1,86,000 میل فاصلہ طے کرتی ہے کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں، یعنی 2,00,000 میل کے قریب فاصلہ طے کرتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ سیکنڈ کتنا ہوتا ہے؟ تو اتنی دیر میں روشنی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ تو پھر روشنی سے مدد لینی پڑی ان کو کہ بھائی روشنی بڑی سپیڈ والی چیز ہے، اس سے ہم فاصلوں کو بیان کیا کریں گے آئندہ۔ تو اس لحاظ سے زمین اور سورج کے فاصلے کو جب انہوں نے بیان کیا نا لائٹ ایئر کے حساب سے، تو وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ سورج ہم سے 8 نوری منٹ کے فاصلے پر ہے، 8 نوری منٹ، اور روشنی والا جو منٹ۔ تو اب یہ احمق اللہ پاک کو چند لاکھ میل کے فاصلے پر ڈھونڈ رہے ہیں، پہلے آسمان کے قریب، دوسرے کے قریب زیادہ سے زیادہ۔ تو اس نے بھی بس اسی قسم کی بات کر دی کہ میرے لیے نا ایک اونچا سا محل یا اونچا مینار بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھوں اور دیکھوں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ یہ مذاق اڑایا اس نے ایک قسم کا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے تکبر کا ذکر کیا اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا اور اس کے انجام کا ذکر کیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 38۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت، میں نے نہیں جانا، میرے علم میں نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، میں نے نہیں جانا تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، کوئی الہ، من الہ، کوئی الہ، غیری، اپنے سوا، اپنے سوا میں نے تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا، میں نہیں جانتا اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود، یعنی میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اہل علم نے کہا کہ یہاں الہ سے مراد اس کا عبادت والا معبود نہیں ہے، کیونکہ فرعون خود بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو الہ اس سینس میں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ حاکمیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ تر الہ منواتا تھا، اور مطاع کی حیثیت سے، جس کی اطاعت کی جائے۔ اس کا مطلب تھا کہ اللہ کی بات کو نہیں ماننی، ایسا کوئی اللہ نہیں ہے کہ جس کی تم مجھے چھوڑ کر بات مانو، یا جس کا حکم تم پر چلتا ہو میرے علاوہ، بس میرا ہی آرڈر چلے گا۔ عبادت سجدہ جس کو بھی کرنا ہے تم کر لو، بتوں کو کر لو، جس کو مرضی کرو۔ الہ کا یہ معنی، حاکم والا معنی بھی، کیونکہ الہ بڑا وسیع لفظ ہے، تو یہاں پر زیادہ یہ حاکم کے معنی میں ہے، جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت، نہیں میں نے جانا، لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیری، اپنے سوا، فا، تو اوقد، تو جلاؤ، اوقد، جلاؤ، جیسا سورۃ البقرہ میں ہے نا، استوقد نارا،
آگ جلائی. فَأَوْقِدْ یہ فعل امر ہے، اوقد جلاؤ، لی میرے لیے، فَأَوْقِدْ لی پس میرے لیے جلاؤ، یعنی آگ جلاؤ، اگنائٹ فار می میرے لیے جلاؤ، آگ جلاؤ، یا حامان اے حامان، علی الطین مٹی پر، کلے پر، میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ. کہتے ہیں کہ اس میں اینٹیں بنانے کے طریقے کی طرف بھی رہنمائی موجود ہے کہ اینٹ جو ہے وہ کس طرح پکتی ہے، مٹی کو آگ کے اوپر پکانے سے اینٹ بن جاتی ہے. اچھا ویسے بھی اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی بلف بازی تھی صرف لوگوں کو الو بنانے کے لیے، کیونکہ ان کو چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان مصریوں نے تو اتنے کمرے کمرے کے برابر بڑے پتھر اٹھا کر اہرام مصر بنا دیے تھے، جو دنیا کا ایک بہت بڑا عجوبہ، تو اسے کیا ضرورت تھی چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنوانے کی؟ بس ایک یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا مقصود تھا، حقیقت میں وہ کوئی عمارت بنوانا نہیں چاہتا تھا. فَاجْعَلْ لِي، فَاجْعَلْ پھر فا پھر اجعل بناؤ، لی میرے لیے، فَاجْعَلْ لِي پھر میرے لیے بنا، صرحن ایک اونچی عمارت، تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں ایک اونچی عمارت، a tower، لعلی تاکہ میں، لعلی تاکہ میں، لعلہ کا تاکہ تو، لعلی تاکہ میں، اطلع جھانکوں، اطلع تاکہ میں جھانکوں دیکھوں، الہ طرف، الہی موسیٰ موسیٰ کے معبود کی طرف، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف دیکھوں، یہ جس کو حاکم مانتا ہے، مطاع مانتا ہے، میں ذرا اس کی طرف جھانکوں تو صحیح. وَإِنِّي اور بے شک میں، لمز پر لا یقیناً، اظنُ گمان کرتا ہوں، ہو سے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ اور بے شک میں یقیناً اسے گمان کرتا ہوں، ہو سے مراد موسیٰ علیہ السلام، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، العیاذ باللہ. کہتا میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، یہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ رب ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، یہ معجزات اس نے دیے ہیں، یہ سارا کچھ میں تو جھوٹ سمجھتا ہوں، تو میرے لیے اونچا سا ایک ٹاور بناؤ، میں اس پہ چڑھتا ہوں، پھر دیکھوں گا، اگر نظر آیا تو تمہیں آ کر بتاؤں گا. واستکبر اور بڑا بن بیٹھا، ہوا وہ، وجنودہ اور اس کے لشکر، واستکبر ہوا وجنودہ اور وہ اور اس کے لشکر بڑے بن بیٹھے، مطلب بڑے ہے نہیں تھے، بڑے بن بیٹھے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک دو چیزوں میں اشارہ کیا صرف کائنات کی وسعت کے بارے میں، تو اب اس کائنات کی وسعت کے مقابلے میں انسان جو ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر آپ یہاں سے سورج پر پہنچ جائیں کروڑوں میل کے فاصلے پر، وہاں جا کر نیچے زمین پر انسان کو دیکھیں، نظر آئے گا؟ وہاں جا کے تو زمین بھی پتہ نہیں نظر آنی ہے کہ نہیں، جو اتنی بڑی ہے. تو انسان تیری حیثیت کیا؟ تو اس کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی تیری حیثیت نہیں ہے. یہ زمین کی حیثیت کل کائنات میں ایک ریت کے بہت بڑے ڈھیر کے اندر، ایک جس طرح ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے نا، پارٹیکل، یہ پوری زمین کی یہ حیثیت ہے کل کائنات. تو جس نے بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں یہ احمق اور بے وقوف اپنے آپ کو بڑا سمجھے بیٹھا ہے، وہ بھی اور اس کے لشکر بھی. لشکر سے مراد اس کی ملٹری فوجیں. واستکبر ہوا اور بڑے بن بیٹھے،
وہ اور اس کے لشکر. فی الارض زمین میں، مصر میں مراد ہے بغیر الحق کی، بغیر حق کے. مطلب یہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، انہیں حق ہی کیا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اتنے چھوٹے ہو کر. بغیر الحق کی، بغیر کسی حق کے. وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، کہ بے شک وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، نہیں لائے جائیں گے، نہیں لوٹائے جائیں گے. وہ تھوڑا سا چھوٹا سا اقتدار ملا، اس چھوٹے سے اقتدار میں اس کے نشے کے اندر ایسا وہ مگن ہوا اور ایسا مست ہوا کہ ایسا تکبر کر بیٹھا کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اللہ کے پاس کوئی نہیں پیش ہونا، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں اس کائنات میں، ہم جو مرضی کریں. اللہ اکبر. ہمیں کھلی چھٹی ہے، ملک میں جتنا مرضی فساد کریں، ظلم کریں، ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا حساب کے لیے. فَأَخَذْنَاهُ، تو پھر، تو یا پھر، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، ہو سے وجنودہ، اور اس کے لشکروں، اس کی فوجوں کو. تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، جو گرفت، وہ جو مہلت دی ہوئی تھی نا، وہ مہلت ختم کر دی اور ہم نے انہیں پکڑ لیا. فا، پھر، نبذنا، ہم نے پھینک دیا، ہم انہیں، فی الیم، سمندر. پھر ہم نے انہیں جس طرح کوئی کوڑا کرکٹ، کوئی ردی کی فضول چیز نہیں پھینک دی جاتی کچھو مچھو کر کے، تو اس طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا. یہاں ڈبو دیا کا لفظ نہیں بولا، پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں. کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ فانظر، پس دیکھ، اے انسان دیکھ، کیفا، کیسا، کانا تھا، عاقبت، انجام، اینڈ، عاقبت انجام کو کہتے ہیں. دعا ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احسن عاقبتنا، عاقبتنا، عاقبت، انجام، اینڈ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمارے تمام معاملات کی عاقبت، اینڈ، انجام اچھا بنا دے، انجام خوبصورت بنا دینا یا اللہ ہر کام کا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، پھر دیکھ ظالموں کا انجام کیسا تھا. وجعلناہم، اور ہم نے بنا دیا انہیں، ائمۃً، پیشوا، ہم نے بنا دیا انہیں سرغلیں، یدعون، جو بلاتے تھے، الی النار، آگ کی طرف. ہم نے انہیں ایسے سردار بنا دیا، ایسے لیڈر بنا دیا. لیڈر کو لوگ فالو کرتے ہیں، لیڈر کی لوگ پیروی کرتے ہیں نا. اب وہ لیڈر چاہے تو لوگوں کو اچھائی میں پیروی کروا لے، چاہے تو برائی میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بھی تو لیڈر تھے نا. ان کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ایسے لیڈر بنایا تھا کہ وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. یہ بھی لیڈر تھے. اور ایک یہ فرعون اور اس کے لشکر، یہ بھی لیڈر تھے لوگوں کے، پوری قوم کو الو بنایا ہوا تھا، بیوقوف بنایا ہوا تھا. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں نا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. اسلام
جہاد کے وار سے، جہاد کی تلوار سے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا، صرف ایسے گمراہ لیڈروں کے ڈر اور خوف سے لوگوں کو نکالتا ہے، کیونکہ اس طرح کے فرعونوں کے ڈر کی وجہ سے لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے ہوتے، تو اسلام پھر ان کو رستے سے ہٹاتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم لوگوں کے لیے ایک ایسا پرامن اور آزادی والا ماحول پیدا کر دو کہ جو جی چاہے اپنے دل کی مرضی سے اسلام قبول کرے اور جو نہ چاہے نہ کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس ظالم ہی کی بادشاہت سے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو نکالنا اور آزاد کروانا چاہتے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیا انہیں، أَئِمَّةً، ایسے امام، پیشوا، لیڈر، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، leaders inviting to the fire۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، لَا يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان اماموں کی بھی مدد نہیں کی جائے گی اور ان گمراہ لیڈروں کے پیچھے چلنے والوں کی بھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کے وہ گمراہ لیڈر بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کی پیروی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جن نے لائی گلی ادھر والے ٹر چلی، نہیں، دین کے نام پہ بھی لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، سیاست کے نام پہ بھی لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور بھی مختلف شعبہ جات میں لوگ اپنی حکومت اور اقتدار کی خاطر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو یہ بیوقوف بننے والوں کو سوچ سمجھ کر کسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ وَأَتْبَعْنَا، اور ہم نے پیچھے لگا دی، اتبعنا، ہم نے پیچھے لگا دی، ہم ان کے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ کیا مطلب؟ پیچھے لگا دی کا مطلب کہ وہ چلے گئے، لیکن قیامت تک لوگ ان پر لعنت بھیجتے رہیں گے، اس فرعون پر اور اس کے لشکروں فرعونیوں پر اور ان کے کردار کے حامل لوگوں پر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم وہ، مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، دفع دور کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن دفع دور کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گے، دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گے، مطرودین میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کبیح ترین لوگوں میں سے، بدترین لوگوں میں سے۔ اللہ ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے کی اور جو اللہ سے ملانے والے، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ائمہ ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی پیروی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان اور اپنی ذات پر ایمان نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔